السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف رضا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کے آر ڈیجیٹل ٹی وی۔ میں آج موجود ہوں ڈسٹرکٹ بار اکاڑا میں۔ یہاں پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنید اقبال کھچی صاحب، جو کہ اس وقت موجودہ ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم آپ کو ٹوٹل انفارمیشن دیں گے کہ وہ یہاں پہ جنرل سیکرٹری ہیں اور ان کے فیملی بیک گراؤنڈ دیگر کوشچن کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں جناب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر بھائی۔ سر۔ آج ہم جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں، تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ ایک یہاں پہ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے یہاں ڈسٹرکٹ بار میں موجود ہیں۔ کیا آپ یہاں پہ جو ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کے کوئی وکیل ہے یا آپ اکیلے ہی ہیں؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ میں اپنی فیملی کا جو ہے اکیلا ہی وکیل ہوں، اور اب ماشاء اللہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے اویس، وہ بھی وکیل بن چکا ہے۔ اس سے چھوٹا ہے عمیر، وہ بھی جو ہے وکالت کا کورس کر رہا ہے۔ اس کے جو ہیں 2 سیمسٹر رہ گئے ہیں، اکاڑا یونیورسٹی کا وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اپنی فیملی کا جو سٹارٹ تھا وہ میں نے اپنے خود سے شروع کیا تھا، اور میں ہی پہلا وکیل تھا اپنی فیملی کا۔ جی اور آپ کی ارننگ جو ہے وہ اپنا مطلب ارننگ نہیں، میں ارلی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں، وہ کتنی ہے؟ میری جو میٹرکولیشن ہے، جو میرا میٹرک ہے وہ ہے کیڈٹ کالج کا، اور جو میرا کیڈٹ کالج فتح جنگ کا جو میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے، ایف ایس سی بھی میں نے کیڈٹ کالج سے کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے سمپل بی اے کیا تھا گورنمنٹ کالج سے اکاڑا سے۔ اس کے بعد میں نے لا گریجویشن میں ایز اے جو لا میں نے کیا ہے وہ ایز اے لا کالج سے کیا ہے۔ اور آپ کی کیسے سوچ بنی کہ مجھے ایک وکیل ہے، کوئی انجینئر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی یہ سوچ کیسے؟ دیکھیں، میری جو میرے فادر ہیں وہ ڈی سی آفس اکاڑا میں بطور کلرک جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں 2016 میں۔ تو انہوں نے، کیونکہ ان کا کچہری سے تعلق تھا، انہوں نے میرا جو ہے مائنڈ بلڈ اپ کیا تھا اس سلسلہ میں کہ آپ جو ہے وکیل ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ اب جو ہمارا معاشرہ سوسائٹی ہماری اس میں بڑی ضرورت ہے۔ آج کل جو ضروری نہیں کہ وکالت کے لیے یا وکیل بننے کے لیے کہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹس ہی کرنی ہے، آپ کو ایک لا نوئنگ سٹیزن بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے جو ہے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے لائف اپنی۔ سر اور میرا پاس سوال ہے کہ جو سینئر ہوتے ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ جونیئر کو وہ جو ہے وہ اتنا مقام نہیں دیتے جو ان کو دینا چاہیے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک رانگ پرسیپشن بنی ہوئی ہے سینئرس کے بارے میں۔ سینئر بالکل اپنے جونیئر کو جو ہے وہ بڑا پیار، عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا جس طرح کہ نا عزت دو گے عزت لو گے۔ ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ بھی اپنے سینئرس کی عزت کرتے ہیں، اور سینئرز جو ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے ریسیپروکل ہے، جو عزت دیتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ اور سر جو وکیل شروع میں وکالت میں آتے ہیں ان کو جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل انڈرسٹوڈ بات ہے، جو ہمارا پروفیشن ہے لا کا، اس میں جو سٹارٹنگ والا جو وکیل ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پرابلم مار ہوتا ہے ارننگ کا۔ اس نے کہیں پہ آ کر، کیونکہ ہمارا جو لا ہوتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، ہم جو سیکھ کے آئے ہوتے ہیں وہ پریکٹس کے حوالے سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو تھیوریٹیکل ہے اور جو پریکٹیکل ہے اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم آتے ہیں، ہم نے کسی آفس کو، جو بڑے آفس کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اپنے سینئر کو جوائن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم نے اپنا ورک سیکھنا ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ میں یہ ہے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہے، 2-4 سال بعد جو ہے اگر اچھا محنت کرنے والا کوئی بھی بندہ ہے نا، کوئی سی بھی فیلڈ میں جو محنت کرتا ہے اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے۔ آپ کی پہلی اپیرنس جو ہے وہ کیسی تھی، آپ کو یاد؟ میں نے فروری 2012 میں 8 فروری 2012 کا میرا جو ہے لائسنس ہے آیا ہوا، مطلب پنجاب بار پر جاری کیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ میری سٹارٹنگ میں ہی جب میں اپرینٹسشپ میں تھا اس وقت ہی مجھے کیسز آنا شروع ہو گئے تھے، اور الحمدللہ میں نے ود ان 2 ایئر جب میری پریکٹس تھی تو میں نے 3 سے 2 کا مرڈر ٹرائل کیا تھا، اور اس میں جو 5 جو اکیوز تھے وہ میرے، اس لیے مجھے وہ کیس اپنا یاد ہے کہ وہ میرے 5 ملزم تھے، پانچوں جو مالک اقبال صاحب تھے یہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے میرے جو 5 کے 5 ملزمان بری کیے تھے۔ آپ کی نظر میں جو نوجوان وکیل ہیں ان کو جو بیسک مسائل آتے ہیں یہاں پہ کچہری میں، ان کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہماری گرومنگ، جو بھی لا کالجز ہیں یا یونیورسٹی جہاں سے لا کر کے وکلا حضرات ہمارے آ رہے ہیں، ینگسٹر آ رہے ہیں، اس میں بوتھ کلاسز ہونی چاہیے۔ جو لاسٹ ایئر ہو وہ پریکٹیکل ہو، جو پریکٹیکل جو تھیوریٹیکل جب ہمیں اسٹڈی کروا رہے ہیں اینڈ کے ایئر پہ سال کے اوپر جو ہے، کیونکہ 5 سالہ لا ہو گیا ہے، لاسٹ ایئر ٹوٹل جو ہے پریکٹیکل ہونا چاہیے، جس میں باقاعدہ طور کے اوپر بیل آرگو ہو، ٹرائل ہو، ہم نے ایویڈنس کس طرح کروانی ہے،
سول جس نے کرنا سول میں جو ہے وہ اس طرح کے اس کو کلاسز ہوں، جو پریکٹیکل لائف ہے وہ جو ہے میں ایک سال میں کالجز میں دینی چاہیے، تاکہ جو کل کو کالج کو چھوڑ کر کچہری کوئی بھی بندہ جوائن کرتا ہے اس کو پتہ ہو کہ آگے میں نے جا کر یہ سیکھنا ہے، اس سے جو بڑا فرق پڑے گا۔ اور سیکنڈ ایئر ہے کہ جو مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ جو ینگسٹر کا مسائل وہ یہی ہے کہ پیسے کا، کہ آتے ساری ارننگ نہیں ہوتی، لوگ پھر تھوڑے سے، کیونکہ یہ جو شعبہ ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں پنچویلٹی، سنسیئرٹی اور ہارڈ ورکنگ جو ہے یہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اور ینگسٹر کو یہ چاہیے کہ آتے ساری 2-4 سال محنت کریں، محنت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ نہیں، ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، بالکل جیسے کہ سر اتنے زبردست آنس دے رہے ہیں، جو لا کے اسٹوڈنٹس اس وقت یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کو کاپی اور پرسن اپنے پاس رکھنی چاہیے، اور یہ جو بیسک انفارمیشن دے رہے ہیں سر، یہ ہر وکیل کو جو ہے، بننے والے وکیل کو، ایک اسٹوڈنٹ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کچہری میں وکیل بننے سے پہلے۔ سر جو ایک اسٹوڈنٹ ہے لا کا، اس کی جو بالکل جو یہاں پہ کیسز آتے ہیں زیادہ تر موسٹلی جو ہے وہ انگلش میں آگے جو اسپیک بھی کرنا پڑتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی انگلش پہ کتنی گرفت ہونی چاہیے، اس بارے میں آپ کی کیا؟ دیکھیں، جو یہ تو جس کی بیس بنی ہوئی ہے نا اچھے کالج اسکولس کی، ماشاء جس نے محنت بھی کی، ضروری نہیں بیس ہی ہو، جس نے محنت کی انگریزی کے اوپر، کیونکہ ہمارا ٹوٹل ہمارا جو کورس کا ورکنگ ہے وہ اس میں 80% جو ہے وہ انگلش ضروری ہے، کیونکہ ہمارے آرڈرز، ہمارے جو انٹرم آرڈرز ہیں، ہماری جو فائنل ڈگری ہے یا کوئی بھی بیل آرڈر ہے، کوئی بھی پٹیشن واٹس ایور، ٹوٹل ہمارا جو ورکنگ ہے وہ انگلش میں ہے۔ انگلش کے بغیر کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کامیاب وکیل نہیں سکتا۔ سر ایک کوشچن جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو وکالت ہے استاد سے ہوتی ہے، تو کیا اس میں استاد کا واقعی اتنا رول ہوتا ہے کہ وکالت جو ہے وہ استاد سے ہوتی ہے؟ کیا یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس میں 100% نہیں، 200% ٹھیک بات ہے کہ استاد کے بغیر بندہ فارغ ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی وکالت نہیں، کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں آپ نے اپنے استاد سے سیکھنا ہوتا ہے، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے وہ آپ کا پروفیشن کے حساب سے ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے استاد سے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ اور میری جو ینگسٹر ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی آپ اپنا سینئر جوائن کرتے ہیں اس سے کم اپنی وکالت جو ہے وہ پیک کر سیکھیں۔ سر ایک اور کوشچن جو کہ خواتین کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ خواتین جو ہے ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ، کیونکہ ان کو فائنینشیل ایشو بھی کافی ہوتے ہیں، اور اس بارے میں آپ ان کو کیا سجیشن کریں گے کہ ان کو وکالت میں آنا چاہیے یا کہ نہیں آنا چاہیے؟ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو وکلا فیمیلز لائرز ہیں نا، سر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو فیمیل ہیں ان کو آپ کیا سجیشن کریں گے، کیونکہ فیمیل کو جو ہے وہ کافی ایشو ہوتا ہے، فائنینشیل ایشو بھی ہوتا ہے، اور جو ہے ان کو آپ کیا سجیشن کریں گے کہ ان کا اس فیلڈ میں آنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا، جو فیمیلز کے حوالے سے ہے نا، یہ فیلڈ دیکھیں آج کے جو دور جا رہا ہے اس میں فیمیلز کا بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہر فیلڈ میں فیمیلز جو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ فیمیلز نے آ کر پریکٹس یہاں پہ کرنی ہے، ہماری جو لا کی فیلڈ، کوئی دنیا کی ایسی فیلڈ نہیں ہے، میں پاکستان کی صرف بات کرتا ہوں، پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی فیلڈ نہیں جس میں جو لا کی جو ہے وہ ضرورت نہیں آتی۔ جہاں پہ چلے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ اوپر جاؤ گے، لوگوں نے جگہ اپنی خود بنانی ہوتی ہے، وہ اپنی محنت کے ساتھ بنانی ہوتی ہے۔ فیمیل کے لیے اے ڈی پی پی کی رائے ہیں، اس کے بعد سی جے کے پیپر آتے ہیں، سول جج ہیں، اس کے بعد لیگل انسپیکٹر کی سیٹس آتی ہیں، اس کے بعد جو اے ڈی اے کی آتی ہیں، گریڈ 17 کی سیٹس آتی ہیں، تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں فیمیلس کو نا، اگر وہ اویل کرنا چاہیے۔ لیکن لاسٹ کے اوپر وہی بات ہے کہ ہارڈ ورکنگ جتنی کوئی کرے گا اس کو اتنا ہی اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ نے وکالت میں کس چیز میں پریکٹس کی ہے سر؟ میں کرمنل کا ایڈوکیٹ ہوں، وکیل، میں نے اپنا، کیونکہ میرے استاد بھی کرمنل کے پریکٹس کرتے تھے، اس لیے میں نے بھی کرمنل۔ آپ کے استاد کون ہیں؟ اختر حسین بھٹی صاحب میرے استاد۔ جی بالکل، اختر حسین بھٹی صاحب بالکل سینئر ہیں۔ اس پروفیشن میں آنے کی آپ کی کیا بیسک وجہ کرمنل اس لیے کہ میں نے سٹارٹ میں جب میں نے اپرینٹسشپ کی تھی تو میں نے بھٹی صاحب کو جو ہے ایز اے استاد اپنا مطلب جو ہے وہ تھا، جوائن کیا تھا ان کے آفس کو۔ اس کے بعد میں نے 2 سال 2.5 سال سے اپرینٹسشپ کی تھی، اس کے بعد میں نے اپنا الگ جو ہے آفس بنا لیا تھا۔ جی ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی جو ہے وہ اس میں یہاں پہ کتنی تنخواہ ایز اے جنرل سیکرٹری؟ نہیں، تنخواہ میں نے بتایا ہماری کوئی کسی سے تنخواہ ہم نہیں لیتے، نہ ہم کوئی کسی کے ادارے کے ہیں، ہمارا اپنا یہ ہے، ہم اپنی وکالت کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر، ہم نے تو اپنا جو کیس کرنا ہے اس کے ہمیں چارجز لینے ہوتے، اپنی فیس لینی ہوتی ہے کلائنٹ سے، ہمارا کوئی ایسا سچ کوئی کسی ادارے کی طرف سے گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر کوئی ہماری تنخواہ نہیں۔ جی ایک اسکول جو ہمارے اسٹوڈنٹس لا کے ہیں ان کا ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ بھی ہے جو کہ آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ جو آج کل اسکول کالجز میں بکس پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو،
उनमें जो उनका सिलेबस होता है और वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ जो कचहरी में मामलात होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो जो भी पढ़ रहे हैं, लाइक पीपीसी है, सीपीसी है, कानून शहादत है, वही चीज़ें हमने एविडेंस में आकर कानून शहादत को देखना होता है, ठीक है, हमने सेक्शन देखना होता है। जो प्रोसीजर का सीआरपीसी है, उसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि हमने किस तरह करना है, किस तरह हमारी कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर कैसे कैसे चलना है। तो तमाम जो बुक्स हैं वो जो है वो है तो थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि अपीयरेंस होना, कोर्ट में हमने किस तरह अपीयर होना है, आर्गू करना है, वो और चीज़ है। लेकिन जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड टू इंटर इसके साथ ही होता है, प्रैक्टिस के वाले से ही वो बुक्स पढ़ते हैं, कोई एक्स्ट्रा अलग नहीं है कोई। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था कि जो एक वकील है, मैं अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चाह रहा था कि एक वकील है, क्या वो एक सारी ज़िंदगी एक वकील है? क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि एक बंदा वकील है गांव लेवल पे, वो अक्सर उन लोगों को कहते हैं कि ये एक वकील है। क्या इसका को आगे मेन कितना एंड लेवल पे स्कोप है कि मतलब एक वकील आगे क्या क्या हो सकता है, जो कि काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता? ये थोड़ा सा आप डिटेल में बता दें। देखें, जो हमारा प्रोफेशन है ना, एक तो आपको बताता जाऊँ कि हमारा जो प्रोफेशन है वकीला का, ये प्रोफेशन ऑफ लॉज है। इसमें हमारा एज सच कोई अपनी ज़ाती तो करना नहीं होता। हमने किसी और की जो परेशानियाँ होती हैं वो अपने खाते में लेकर उसके उम्र देते हैं, उसकी कंपेयर हम होते हैं ना, जिससे उनसे फीस लेकर उनकी जो मुश्किलात हैं हम अपने केसेस तैयार करते हैं, ठीक है। उनके घर में बैठकर वो सोए हुए होते तो हम जाग रहे होते हैं, हम उनके केस तैयार कर रहे होते हैं। तो ये प्रोफेशन ऑफ लॉ है। बाकी रह कि जो हमारी फीस का मेयार है या किस तरह है, वो ऐसा हमारा ये है कि समझते हैं कि ये माम खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं क्वेश्चन जो है अवाम के बारे में आपसे करूंगा कि अक्सर जो है वो लोग आते हैं कचहरियों में, गांव से लोग आते हैं या दूर दूर से लोग आते हैं, उनका ये माइंड होता है कि ये जो बाहर मतलब ये जो अपने स्टाम्प फौज बच्चे होते हैं या जो यहाँ पे मुंशी लोग होते हैं, उनके बारे में उनका माइंड होता है कि ये भी यार ये भी वकील है। तो इसमें जो वकील वकालत के साथ या कचहरी में इन लोगों का कितना जो है वो रोल होता है? अच्छा देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वकील वही है, जो डेफिनेशन है लॉयर की वो ये है कि उसके पास पंजाब बार की कौंसिल की तरफ से लाइसेंस जारी करता हो वो वकील है। जिसके पास लॉ ग्रेजुएट वो लॉ की डिग्री उसके पास पास हो, उसका लाइसेंस हो। अदर देन लाइसेंस के बगैर कोई भी बंदा, चाहे वो हमारा क्लर्क हो, चाहे वो हमारा जो है वो स्टाम्प फरोश हो, वो वकील नहीं है। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि इसमें जो सीनियर वकील होते हैं उनका क्या किरदार है? सीनियर वकीला का बहुत ज़्यादा किरदार है। हमारा जो देखें, हमारे जो भी मैटर होते हैं बार और बेंच के रिलेटेड, जब भी ऐसा वैसा कोई मामला बन जाता है तो सीनियर अपना करीबी जो है वो किरदार अदा करते हैं बार और बेंच को एक पेज के ऊपर लाने की खातिर। तो बड़ा अच्छा किरदार है उनका, करीबी किरदार सर है। आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, कोई ऐसा केस जो आपकी पूरी वकालत लाइफ में आपको कोई ऐसा केस याद हमेशा होता हो कि यार ये जो मैंने केस है ये मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, इस तरह का कोई आया केस आपके? ये वही मैंने बताया, 2 साल मेरा उस वक्त था, मतलब मैंने की थी 2 साल की मेरी प्रैक्टिस थी। मैंने 302 का ट्रायल किया था, उस वक्त इतना पता भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोस्तों से मदद से पूछ के, साफ बात है ओपन कह रहा हूँ कि पूछ कर ही, और जो मेहनत बंदा करता है ना इसी से सीखता है। एक वर्ड भी कोई सिखा रहा तो वो भी आपको सिखा देता है। मैंने पूछ पूछ के वो केस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने केस जीता था, तो मुझे अपनी लाइफ कर दिया। अब शादीशुदा? हाँ जी, मैं शादीशुदा। अच्छा सर, अंत पे मैं आपसे आखिर में यही एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि जो हमारे नौजवान नस्ल हैं, जो मतलब यहाँ पे वकील हैं, सीनियर जूनियर जितने भी हैं, तो उनके बारे में मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब उनकी आपको एक क्या आप एज आ यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा में हैं, इस वक्त मौजूदा है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, स्टूडेंट्स को या जूनियर को, इन सब को आप क्या एक मैसेज देंगे? हार्ड वर्किंग के अलावा जो मेरा एक मैं कोटेशन कोट कर देता हूँ कि इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी अल्लाह करेगा। जी तो नाज़रीन, जनाब जुनेद इकबाल किसी साहब मेरे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार उकाड़ा के, वो मेरे साथ मौजूद थे। तो उनको तमाम जो है क्वेश्चन नाज़रीन के हमारे पास जो आए थे, हमें कमेंट्स थे कि लोगों के कि यार आप ये पूछे, वो तमाम क्वेश्चन जो है वो हमने जनाब से किए हैं। उम्मीद है कि कई दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं या कि जो सीनियर जूनियर वकील हैं जो अभी स्टार्ट है, उनके कई जो क्वेश्चन होंगे वो उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा।
تو آپ کے اگر کوئی اور مزید کوشچن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. تو اسی سے ہم بات پہ ہم جناب جنید اقبال صاحب سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو. تھینک یو.